اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، آمین۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج کل میرے بہت سارے بہن بھائی اس پریشانی کا شکار ہیں یا اس پرابلم میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جب بھی وہ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں یا کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو بہت ساری مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں، یا اگر وہ کام شروع بھی ہو جائے نا تو بیچ میں آ کے اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں، یعنی کہ بہت ساری رکاوٹوں کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی نے کاروبار شروع کرنے کا ارادہ کیا ہے تو شروع بھی کر دیا، لیکن بیچ میں کہیں ایسا پوائنٹ آ گیا جہاں پہ ان کے لیے مشکلات کھڑی ہو گئیں، یا وہ کام بیچ میں رک گیا۔ یا بہت سارے بہن بھائی ایسے ہیں جو نوکری کے لیے پریشان ہیں، انٹرویو ہو گیا، بہت اچھا انٹرویو ہو گیا لیکن کوئی جواب ہی نہیں آ رہا ہے، امید بہت تھی لیکن جواب نہیں آ رہا ہے، اس مسئلے کے پریشان ہیں۔ یا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رشتے کے لیے کسی بچیوں کا رشتہ ہے، آئے دیکھ کر چلے گئے، پسند بھی آ گیا لیکن ابھی تک کوئی جواب ہی نہیں آ رہا ہے، مطلب مسئلہ بیچ میں کہیں نہ کہیں پہ اٹک جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے جو آج کل لوگ اس کو سامنا ہے ان لوگوں کو اس چیز کا۔ لیکن میرے بہن بھائیوں، ہمارا ایمان جو ہے نا وہ یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہمارے لیے بہتر ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے لے کر ضرور آئے گا، اور جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوگا نا اس میں اللہ کی رضا ضرور شامل ہوگی، کیونکہ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، لیکن بندہ اس کو پہچان نہیں سکتا، اور میرا اللہ اپنے بندوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، یہ بھی ایک پوری حقیقت ہے۔ اور میں بار بار آپ لوگوں کو اپنی ویڈیوز میں بتاتی رہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ان تمام پریشانیوں کا حل قرآن کی صورت میں اور اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم کو بتائی ہیں۔ تو ایک واقعہ یاد آ گیا، امام ابو حنیفہ کا دور تھا، آپ تدریس فرما رہے تھے کہ اتنے میں آپ کا ایک شاگرد یا خادم بھاگتا ہوا آیا اور آ کے کہنے لگا کہ امام ابو حنیفہ، آپ کا جو مال تجارت تھا نا پورا بحری جہاز آپ کا ڈوب گیا۔ امام ابو حنیفہ نے 3 مرتبہ الحمدللہ الذی الحمدللہ الذی الحمدللہ الذی پڑھا، اور پھر دوبارہ وہیں سے سلسلہ جوڑ دیا جہاں تدریس ختم کی تھی انہوں نے۔ کچھ ٹائم ہی گزرا ہوگا، بھی یہ آپ کی کلاس جاری تھی کہ وہ پھر دوبارہ سے خادم آیا بھاگتا ہوا اور کہا کہ امام ابو حنیفہ، آپ کو جو اطلاع دی گئی وہ غلط تھی، آپ کا جہاز جو ہے نا وہ اپنی منزل تک پہنچ گیا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے دوبارہ 3 مرتبہ یہی کلمات ادا کیے، الحمدللہ الذی الحمدللہ الذی الحمدللہ الذی۔ شاگرد تھوڑا سا پریشان تھے کہ یہ دونوں صورتوں میں ایک ہی کلمات کی ادائیگی ہوئی۔ خیر جب انہوں نے پوچھا تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ جب مجھے پہلی مرتبہ اطلاع دی گئی تو میرے دل کو اتنا اطمینان تھا کہ میرے اللہ نے میرے لیے بہترین کیا ہوگا، شاید اس مال میں میرے لیے خیر نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہترین عطا کرتا ہے۔ اور پھر جب دوبارہ میں نے یہ اطلاع سنی تب بھی میں نے وہی کلمات ادا کیے کہ الحمدللہ میرا وہ مال ساتھ خیریت کے بندرگاہ تک پہنچ گیا۔ تو میرے بہن بھائیوں، وہ تو بہت اللہ والے بڑے بزرگ جدید القدر بزرگ تھے، لیکن ہمارا بھی ایمان یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو بھی کرے گا وہ ہمارے لیے خیر ہوگی۔ لیکن میرے پیارے بہن بھائیوں، اس کے لیے بھی ایک عمل، بہت اچھا عمل، کہ اگر خدا نخواستہ کوئی کام آپ نے کیا ہے اور اس میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں، رشتے کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، نوکری کے حوالے سے، یا کسی بھی مسئلے میں آپ پھنس گئے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد، ہر وظیفے سے پہلے نماز جو ہے وہ اول شرط ہے، ٹھیک ہے؟ ہر نماز کے بعد آپ نے 11 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم پڑھنا ہے، اس کا معمول بنا لیجئے۔ اور جو دوسرا عمل ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی پریشانی ہے اس کا تصور کرتے ہوئے فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ مزمل کا وظیفہ کرنا ہے آپ نے، اور یہ عمل آپ نے 11 دن کرنا ہے، اور اول و آخر درود شریف کے ساتھ 11 مرتبہ سورہ مزمل،
अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ और 11 दिन का अमल है बाद नमाज फ़जर। ठीक है, इस अमल को कीजिए, अल्लाह ताला आपकी तमाम रुकावटों को इतनी आसानी के साथ हल फरमा देंगे गोया कि वो उस आपके पास मौजूद ही नहीं थी। बेशक मेरा रब सब कुछ देने पर कादिर है, हम उससे क़तरा मांगते हैं और अल्लाह ताला बेशबहा दरियाओं की नेमतें हमें अता कर देता है। ये मेरे रब का बहुत बड़ा करम और फ़ज़ल है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, बहुत इखलास के साथ, बहुत खुलूस के साथ अल्लाह से मांगिए, इंशाअल्लाह ताला 11 दिन में आपके तमाम मसाइल अल्लाह पाक हल फरमा देंगे। और आखिर में शर्त वही है कि इस्तिग़फ़ार की कसरत कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, इसराइली प्रोडक्ट्स का बाइकआउट जारी रखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।